ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت والجلال کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام سیدنا و سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات، اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا کلمہ حسر کے ساتھ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان جو بھی بولتا ہے اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نکلتا ہے تو وہ بھی اللہ کے فرشتے محفوظ کر لیتے ہیں، وہ بھی لکھ لیا جاتا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی بات اور بڑی سے بڑی بات، ہر بات اس کے پاس موجود فرشتے اس کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، قیامت والے دن انسان اپنا ہر عمل دیکھ لے گا، ذرہ برابر نیکی بھی اس کے سامنے آ جائے گی اور ذرہ برابر برائی بھی اس کے سامنے آ جائے گی۔ اللہ رب العزت والجلال نے انسان کو جو فوقیت، عظمت، مقام اور فضیلت اور عظیمت عطا کی ہے، بنیادی طور پر صرف یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے باقی مخلوقات میں سے صرف بولنے کی زبان عطا کی ہے کہ انسان اس زبان کے ذریعے ما فی الضمیر کا اظہار کرتا ہے، جو انسان کے دل میں ہوتا ہے وہ لوگوں تک منتقل کر دیتا ہے۔ باقی مخلوقات کو اللہ رب العالمین نے یہ توفیق نہیں دی۔ انسان اور جن جنہیں اللہ رب العالمین نے مکلف ٹھہرایا ہے، صرف ان کے پاس اللہ رب العالمین کی یہ خاص عنایت اور توفیق اور رحمت ہے کہ اس نے ان کو بولنے کی توفیق دی ہے، یہ بول کر اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کر لیتے ہیں۔ تو جہاں یہ بات بڑی اہم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بولنے کی توفیق دی اور زبان دی، وہاں یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ جیسے جیسے کسی انسان کے پاس صلاحیتیں بڑھتی جاتی ہیں، جیسے جیسے انسان کے پاس اللہ کی نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں، ویسے ویسے اس کا حساب بھی مشکل ہوتا جاتا ہے، اس کے سوال بھی بڑھتے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت محفوظ فرمائے، اگر کسی نوجوان کا دماغ کام نہ کرے، پاگل ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، عقل اس کی معاف ہو جائے، بڑی مشکل کا کام ہے گھر والوں کے لیے بھی، معاشرے کے لیے بھی، لیکن اللہ رب العزت والجلال نے اسے ایک نعمت چھین لی، قیامت والے دن اس بندے کا کوئی حساب ہی نہیں ہوگا، اس کا حساب ہی نہیں ہے قیامت والے دن۔ اللہ رب العالمین کسی سے اس کی آنکھیں چھین لیتا ہے، نظر نہیں آتا اس کو، وہ بیچارہ اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتا، اپنے ماں باپ کو نہیں پہچان سکتا، ان کو نہیں دیکھ سکتا، کالے گورے کی پہچان نہیں اس کے بعد۔ یہ 50 سال کی زندگی اس کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے، لیکن اللہ رب العزت والجلال جو 50,000 سال کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین اس کو آنکھیں عطا کر دے گا، اور اس سے سوال نہیں ہوگا کہ تو نے اس آنکھوں کو، ان آنکھوں کو کہاں استعمال کیا، ان آنکھوں سے کیا دیکھا تھا، اس بندے یہ سوال ہی نہیں کیا جائے گا۔ یہ سوال اس سے ہوگا جس کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں آنکھیں عطا کی۔ ایسے ہی سننا ہے، ایسے ہی دیکھنا، سننا، بولنا، یہ ساری ایسی ہی صلاحیتیں ہیں کہ جیسے جیسے صلاحیتیں بڑھتی جاتی ہیں ویسے ویسے بندے کا حساب مشکل ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، جس چیز کا تمہارے پاس علم نہیں اس کے پیچھے نہ چلو۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ، بے شک تمہاری کانوں کے بارے میں، سماعت کے بارے میں، تمہاری آنکھوں اور بصیرت کے بارے میں اور تمہارے دل کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔
کل اولئک کان عنہ مسئولا. ہاں یہ دل جو سوچتا ہے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوتا تب تک جو انسان کی وہ سوچ اس کی زبان پر نہ آ جائے. صرف سوچ، خیال اور تصور، خیالات، تصورات جو انسان کے دل دماغ میں پیدا ہوتے ہیں ان پر بندے کا محاسبہ نہیں ہے. لیکن جب وہی خیال انسان کی زبان پر آ جائے تو پھر اللہ اس کا محاسبہ کرے گا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ دیکھتا ہے کسی کے پاس چیز بڑی اچھی ہے، دل میں خیال آتا ہے کہ یہ چیز بڑی اچھی ہے، میں اس کو چرا لوں، کوئی موقع ملے تو میں اس کو اس سے چھین لوں اور چرا کے لے جاؤں. دل میں خیال آتا ہے، آتا رہے، کوئی بات نہیں، اللہ رب العالمین اس پر کوئی مواخذہ نہیں کرے گا. لیکن جب اس نے کسی اپنے ساتھی سے اس بات کا اظہار کر دیا کہ یار فلاں کے پاس یہ چیز ہے، مجھے موقع نہیں ملتا ہے، جب بھی موقع ملا میں نے وہ چیز اس سے چرا لینی ہے، تو پھر میں اس کے نامہ اعمال میں چوری کا گناہ لکھ دیا جاتا ہے. بے شک وہ نہ چرا سکے، نہ چرائے، لیکن جب اس نے اظہار کر دیا اپنی زبان سے تو اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس بندے نے فلاں کی یہ چیز چرا لی ہے، یہ گناہ لکھ دیا جاتا ہے. یہ زبان بڑی اہم چیز ہے. اگر اس کو تولا جائے تو پورا وجود ایک طرف اور اکیلی زبان ایک طرف، یہ سارے وجود کے برابر ہے. صرف ایک زبان. ہماری شریعت اور ہمارے دین میں اگر کوئی غلطی سے کسی کو قتل کر دے تو اس کی دیت 100 اونٹ ہے، اور اگر کسی کی زبان کاٹ دی جائے تو اس کی دیت بھی 100 اونٹ ہے. یہ اتنی قیمتی اور اتنی وزنی ہے، اس کا وزن کیا جائے، تولا جائے تو پورے وجود کے مقابلے میں اکیلی زبان ہے. سارا وجود ایک طرف، یہ زبان ایک طرف. اور یہ جو زبان جو کہہ دیتی ہے پھر پورے وجود کو وہ بات ماننا پڑتی ہے. کتنی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں میں نے زبان دے دیا، میں اپنی زبان سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. پھر سارے وجود کو نہیں، پورے گھر والوں کو، پورے خاندان والوں کو وہ بات ماننی پڑتی ہے جو زبان کہہ دیتی ہے. اتنی اہمیت ہے اس زبان کی. اور ایمان آپ تو جانتے، ایمان تو ہوتا ہی وہ ہے دل میں، جو دل جس کی تصدیق کرے، دل جس کو مان لے، قبول کر لے، اور زبان اس کا اقرار کرے تو پھر ایمان بنتا ہے. دل مانتا ہے، زبان اقرار نہیں کرتی ہے، زبان اس کو نہیں مانتی ہے، زبان پر وہ حرف اور کلمہ اور ایمان نہیں آتا ہے تو پھر وہ ایمان نہیں ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہر جگہ پر اللہ کے رسول کا ساتھ دیا. ہر مشکل وقت میں اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ جو بھی تکلیف آئے گی مجھے آئے گی، میں اپنے بھتیجے پر آنچ نہیں آنے دوں گا. ہر مشکل گھڑی میں اللہ کے رسول کا ساتھ دیا ہے. اور کہتا بھی تھا، دل مانتا تھا کہ تیرا دین سچا ہے. کہتا تھا بھتیجے میرا دل مانتا ہے تو سچا ہے، تیرا دین بھی سچا ہے. اور میں چچا کلمہ پڑھ لو، لیکن زبان سے اقرار نہیں کیا. زبان سے اقرار نہیں کیا، دل مانتا تھا. ہرقل بادشاہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے کہ میں اللہ کا نبی اور رسول بن کر آیا ہوں، میرے اوپر ایمان لے آؤ، اگر کامیابی چاہتے ہو تو اسلام قبول کر لو، دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. ان خطوط میں سے ایک خط اللہ کے رسول نے ہرقل کے نام لکھا تھا. اس نے کہا دیکھو عرب سے کوئی قافلہ یہاں ہمارے ملک میں آیا ہو تو اسے میرے پاس لے کر آؤ. ابو سفیان اور اس کے ساتھی تجارت کے سلسلے میں اس کے ملک میں گئے ہوئے تھے. وہاں ان کو پکڑ کر ہرقل کے عدالت میں اس کے جہاں وہ بیٹھا تھا اس کے سامنے پیش کیا گیا. اس نے کہا تمہارے ملک میں تمہارے کسی آدمی نے، عربی نے اپنے نبی اور رسول ہونے کا، خاتم النبیین ہونے کا دعویٰ کیا ہے. کہا ہاں کیا ہے. فرمایا وہ کیسا انسان ہے، سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے. ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا. کہتا جب بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے، کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا ہے. فرمایا یہ بتاؤ اس کو ماننے والے لوگ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں. فرمایا اس کو ماننے والے زیادہ ہو رہے ہیں. اس کو ماننے والے امیر ہیں یا غریب ہیں. فرمایا غریب لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں اس کو ماننے والے. اچھا یہ بتاؤ وہ دعوت کس بات کی دیتا ہے. فرمایا وہ پاک دامنی کی دعوت دیتا ہے، سچ بولنے کی تعلیم دیتا ہے، اللہ کی بندگی کی دعوت دیتا ہے، بتوں کی بندگی سے دور کرتا ہے، اللہ کی بندگی کی طرف لے کر آتا ہے. اس نے جب یہ ساری باتیں پوچھ لی، سوال جواب ہو گئے. اس نے کہا کہ یہ جگہ جہاں میں بیٹھا ہوں، جس جگہ پر میرے قدم ہے، میرے قدموں کے نیچے جو زمین ہے، ایک وقت آئے گا اس زمین کا بھی وہ بادشاہ ہوگا. یہاں تک اس کی بادشاہی آئے گی، اس کا بھی وہ مالک ہوگا. پھر اس نے ان لوگوں کو نکال دیا،
اپنے بڑے بڑے وزراء کو، خاص لوگوں کو بلایا اور کہا کہ کیا تم کامیاب ہونا چاہتے ہو؟ نہیں ہونا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کامیاب تو ہونا چاہتے ہیں۔ فرمایا پھر اس نبی پر ایمان لے آؤ، اس نبی پر ایمان لے آؤ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ جیسے گدھا شیر کو دیکھ کے بھاگتا ہے، وہ سارے دروازوں کی طرف بھاگ کر، دروازے بند تھے، اس نے کہا ان کو واپس بلا، میں نے تو تمہارا ایمان دیکھنے کے لیے کہ تم اپنی عیسائیت دین پر کتنے قائم ہو یہ دیکھنے کے لیے یہ بات کی تھی۔ وہ سارے اس کے سامنے سجدے میں گر گئے، اس کا دل مان گیا تھا، اس لیے تو اس نے کہا تھا کہ جہاں میں کھڑا ہوں، جہاں میں بیٹھا ہوں، میرے قدموں کے نیچے جو زمین ہے اس زمین کا بھی وہ مالک ہوگا۔ دل مان گیا تھا کہ وہ سچا نبی ہے، سچا رسول ہے، لیکن زبان سے اقرار نہیں کیا تو اس کے ماننے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ زبان اتنی اہم چیز ہے، یہ تلوار سے بھی زیادہ تیز چلتی ہے، یہ زبان اتنی تیز ہے اور ایسی اہم چیز ہے، اس زبان کا ایک بول انسان کی لڑائی کروا بھی دیتا ہے اور ایک بول ان لڑتے ہوئے انسانوں کو امن بھی دے دیتا ہے، امان بھی دے دیتا ہے، ان کی لڑائی کو ختم بھی کرا دیتا ہے۔ یہ زبان ہی ہے، اس زبان سے اگر سبحان اللہ نکلے، الحمدللہ نکلے تو یہ زمین و آسمان کے درمیان سارا خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ یہ زبان ہی ہے، زبان سے الحمدللہ بندہ کہتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، یہ سارا زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے یہ نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ اور یہ زبان ہی ہے، اس زبان سے ایک کلمہ نکلتا ہے، انسان کی ساری زندگی کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، ساری زندگی کی نیکیاں انسان کی برباد ہو جاتی ہیں۔ کتنی محنتوں سے انسان نمازیں پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، زکاتیں دیتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، بڑے بڑے اعمال بڑی مشکل سے انسان بجا لاتا ہے، لیکن ایک جملہ زبان سے نکلتا ہے، انسان کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں، آپ نے فرمایا بندہ اپنی زبان سے ایک کلمہ ایسا بولتا ہے، اس کو وہ معمولی سمجھتا ہے یا اس کو کچھ زیادہ وزنی اور زیادہ عظیم نہیں سمجھتا ہے، لیکن فرمایا وہ جملہ ایسا ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کا سبب بن جاتا ہے، اللہ اسی جملے سے بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ یوں کہنے کے بندے نے چلتے چلتے الحمدللہ کہہ دیا، سبحان اللہ کہہ دیا، کھانا کھایا تو الحمدللہ کہہ دیا، اسی سے اللہ رب العزت والجلال بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ فرمایا ایک جملہ بندے کی زبان سے کبھی ایسا بھی نکلتا ہے کہ انسان 70,000 سال کی مسافت کے برابر جہنم میں دودھ جا گرتا ہے۔ صرف ایک جملہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے اور ایک جملہ انسان کو جہنم میں گرا دیتا ہے۔ یہ زبان، اسی لیے حضرت عقبہ بن عامر نے فرمایا تھا اللہ کے رسول من نجات کس چیز میں ہے؟ فرمایا امسک علیہ کا لسانہ کا، اپنی زبان کو روک لے، اپنی زبان کو اپنے قابو میں کر لے، اپنے کنٹرول میں کر لے، اسی میں کامیابی ہے۔ اور فرمایا جب فتنوں کا دور آ جائے تو اپنے گھر میں بیٹھ جا، گھر سے باہر نہ نکل، فتنوں کا شکار ہو جائے گا۔ فرمایا گھر میں بیٹھ جانا، گھر کو پکڑ لینا، گھر میں آرام کرنا، فرمایا اسی میں نجات ہے۔ اور وب کی اعلیٰ خطیئتی کا، فرمایا اپنے گناہوں پہ رونا، فرمایا اس میں نجات ہے۔ زبان کو قابو کر لو، فتنوں سے محفوظ ہو جاؤ اور اپنے گناہوں پہ اللہ کے سامنے نادم ہو کے رویا کرو، آنسو بہایا کرو، فرمایا اسی میں نجات ہے۔ اللہ رب العالمین بندے کو نجات دے دے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی یہی کہا تھا، اے معاذ کتنے ہی لوگ ہیں جو صرف اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں گرا دیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول زبان کی وجہ سے، فرمایا ہاں صرف زبان کی تیزیوں کی وجہ سے۔ یہ زبان کبھی زخم دیتی بھی ہے، کبھی مرہم کا کام بھی کر جاتی ہے۔ کبھی زبان سے ایسا زخم آتا ہے، کہتے ہیں کہ تیر اور تلوار کا زخم تو بڑھ جاتا ہے لیکن زبان سے دیا ہوا زخم کبھی نہیں بڑھتا ہے۔ اور کبھی زخم پر ایسا مرہم رکھتی ہے کہ بڑے بڑے زخم پھر یہی زبان بند کر دیتی ہے۔ یہ مرہم کا کام بھی کرتی ہے اور تیر سے زیادہ تیز زخم دینے کا کام بھی کرتی ہے، تلوار سے بھی زیادہ گہرا زخم دیتی ہے جو کبھی بھرتا نہیں۔ فرمایا اس زبان کی تیزیوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہیں جن کو الٹا کر کے ان کے سر کے بل یا ان کے نتھنوں کے بل فرمان کو جہنم میں گھسیٹ کے لے کے جائے گی۔ اللہ کے رسول انسان اپنے سر کے بل چلے گا یا اپنے الٹا یہ اس کو چلایا جائے گا؟ فرمایا ہاں، جو اللہ رب العزت والجلال انسان کو قدموں پر چلا سکتا ہے وہ انسان کو سر کے بل بھی چلا سکتا ہے۔ فرمایا سر کے بل انسانوں کو چلا کر پھر صرف اس کی زبان کی تیزیوں کی وجہ سے، زبان کی تیزیوں کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا اس وقت تک کسی بندے کا ایمان سیدھا نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس بندے کا دل سیدھا نہیں ہوگا۔ ایمان کو سیدھا کرنے کے لیے، سیدھا رکھنے کے لیے دل کو سیدھا کرنا پڑتا ہے۔ فرمایا اس وقت تک بندے کا دل سیدھا نہیں ہوتا ہے جب تک بندے کی زبان سیدھی نہیں ہوتی ہے۔
تیری زبان سیدھی ہوگی تو فرمایا تیرا دل سیدھا ہو جائے گا، تیرا دل سیدھا ہوگا تو تیرا ایمان سیدھا ہو جائے گا۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، اس کو قابو میں رکھا جائے۔ فرمایا سارا وجود ایک طرف اور ایک زبان ایک طرف۔ یہ زبان سارے وجود کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتی ہے، دیکھنا صبح ہو گئی ہے، ذرا سنبھل کے چلنا، اگر تو صحیح چلے گی تو ہم محفوظ رہیں گے، لیکن تیری تیزی کی وجہ سے ہمیں پھر ندامت کا اور ہمیں پھر مار کھانی پڑے گی، ہمیں ندامت کا شکار ہونا پڑے گا۔ دیکھنا، سنبھل کے چلنا، سنبھل کے چلنا، تیری وجہ سے ہم محفوظ بھی رہیں گے، تیری وجہ سے ہمیں مار بھی پڑے گی۔ سارا وجود اس کے سامنے یہ التجا کرتا ہے۔ زبان ایسی چیز ہے، یہ زبان کی تیریاں، یہ زبان ایک جملہ انسان کی لڑائی کروا بھی دیتا ہے، انسان کی لڑائی بند بھی کروا دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں آج مسلمانوں کی جو حالت ہے فلسطین میں، جس طرح سے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، اگر یہ سارے مسلمان ممالک مل کر یک زباں ہو کر صرف ایک جملہ بول دے تو اللہ کی قسم مسلمانوں کی جانیں محفوظ ہو جائیں گی۔ شاید آپ کو معلوم ہوگا ضیاء الحق کے دور میں انڈیا نے اپنی فوجیں بارڈروں پر لگا دی تھی، پاکستان کے بارڈر پر، اور ضیاء الحق یہاں سے گیا تھا انڈیا میں میچ دیکھنے کے لیے کہ میں میچ دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا تھا کہ یہ کیسی بات کرتا ہے۔ وہاں وہ گیا، سیدھا گراؤنڈ میں گیا، اسٹیڈیم میں گیا، میچ دیکھا، وہاں سے سیدھا وہ اپنے طیارے کی طرف آیا۔ اس کا ایک پاؤں سیڑھی پر تھا، دوسرا پاؤں زمین پر تھا۔ رجیت گاندھی کا جو گارڈ یا جو بھی اس کا خاص بندہ اس کو چھوڑنے کے لیے وہاں آیا تھا، اس نے اس سے کہا کہ دیکھو تم نے اپنی فوجیں ہمارے بارڈروں پہ لگا دی ہیں، اگر میرے واپس جانے تک، پاکستان میں میرے واپس جانے تک تم نے اپنی فوجوں کو واپس بلا لیا تو صحیح ہے، وگرنہ پاکستان میں پہنچتے ہی میری زبان پر جو سب سے پہلا لفظ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ان پر حملہ کر دو۔ تم جانتے ہو تمہارے پاس ایٹم ہے، تم وہ چلاؤ گے تو ہمارے پاس بھی، ہم بھی چلا دیں گے، نہ تم بچو گے نہ ہم بچیں گے۔ ایٹم چلے گا، نہ تم بچو گے نہ ہم بچیں گے، لیکن یاد رکھو اگر وہ ایٹم چل گیا، تم مارے گئے تو دنیا سے ہندو حکومت کا نام ختم ہو جائے گا، اور ہم مر گئے تو مسلمانوں کی بڑی حکومتیں باقی ہیں، ہم باقی رہیں گے۔ صرف ایک جملہ اس نے بولا تھا، اس کے پاکستان واپس آنے سے پہلے انڈیا نے اپنی فوجوں کو واپس بلا لیا تھا۔ اگر یہ سارے ممالک یک زباں ہو کر صرف ایک جملہ بول دیں اسرائیلیوں سے، یہودیوں سے، اللہ کی قسم مسلمانوں، بچوں کی، عورتوں کی، نوجوانوں کی اور بوڑھوں کی جانوں کو محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ یہ لڑائی کرواتی بھی ہے، ختم بھی کرواتی ہے۔ اسی لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے، اچھی بات کہے، نہیں تو فرمایا وہ خاموش رہے، نہیں تو خاموشی اختیار کرے۔ اگر اچھی بات نہیں کر سکتا تو خاموشی اختیار کرے۔ آج ہماری مجلسیں، ہماری محفلیں کیسی ہوتی ہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کو جگت بازی، جس میں ایک دوسرے کا مذاق بھی ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت والجلال کی قدرتوں کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے۔ اللہ کی قدرتوں کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس کے کان ایسے ہیں، اس کی آنکھیں ایسی، اس کا چہرہ ایسا ہے۔ اللہ کی قدرتوں کو، اللہ رب العزت والجلال کے بنائے ہوئے نظام کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ لوگوں کی غیبتیں کی جاتی ہیں، لوگوں کے عیب تلاش کیے جاتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو آپ کہیں گزر رہے تھے، بڑی گندی بدبو آئی، فرمایا یہ بدبو مسلمانوں کی غیبتوں کی بدبو ہے، مسلمانوں کی غیبتوں کی بدبو ہے۔ ہماری مجلسوں میں کیا ساتھیوں کی، دوستوں کی، رشتہ داروں کی غیبتیں نہیں ہوتی ہیں؟ کیسی وجہ سے ہماری؟ کیا ہم لوگوں کے عیب تلاش نہیں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کا عیب تلاش کرتا ہے اللہ اس کے عیب تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے، اور جس کے عیب اللہ تلاش کرے پھر اس کو رسوائی سے کون بچا سکتا ہے؟ ہم لوگوں کے عیب اسی لیے تلاش کرتے ہیں تاکہ معاشرے میں اس کو ذلیل کیا جائے، رسوا کیا جائے، اور جس کے عیب اللہ تلاش کرنے پہ آ جائے اس کو کون بچا سکتا ہے؟ پھر اللہ اس کو معاشرے میں ایسا ذلیل کرتا ہے کہ کوئی بندہ پھر اس کا مددگار نہیں بن سکتا۔ اس لیے اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھیں، اپنے کنٹرول میں رکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق
اپنی زبان کو پکڑا ہوا ہے، اپنی زبان کو پکڑا ہوا ہے، اور زبان سے خطاب کر رہے ہیں کہ سیدھی رہنا۔ عمر آئے، کہا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ زبان مجھے بڑی ہلاکتوں کی طرف لے جاتی ہے، یہ بڑی بڑی ہلاکتوں کی طرف لے جاتی ہے۔ میں اسے سمجھا رہا ہوں کہ تو سیدھی رہے گی تو میرا وجود سیدھا رہے گا، اگر تیرے اندر بگاڑ آئے گا تو سارا وجود ہی بگڑ جائے گا۔ کتنے سنجیدہ انسان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، لیکن کس قدر فکر ہے اپنی زبان کی کہ میں نے اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا، اس نفس پر کنٹرول پانا، اپنی زبان کو قابو میں لانا۔ کوئی بندہ ہے جو یہ کہے کہ میں نے آج پورا دن، میں کہتا ہوں پورا دن بھی بڑی بات ہے، کوئی بندہ ہے جو صرف یہ کہے کہ 1 گھنٹہ سے میں نے اب تک کوئی جھوٹ نہیں بولا ہے، 1 گھنٹہ میں نے گزر گیا ہے کوئی جھوٹ نہیں بولا ہے، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے۔ لیکن قربان جائے جن لوگوں کی تربیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، وہ کہتے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ جھوٹ بولا کیسے جاتا تھا، ہماری تربیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کی تھی۔ صحابی رسول نے حدیث سنائی لوگوں کو، ایک بندہ کھڑا ہو گیا غالباً حضرت انس سے رضی اللہ عنہ، فرمایا انس یہ حدیث واقعہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے یا تو اپنی طرف سے کہہ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے؟ فرمایا تم جھوٹ کی بات کرتے ہو، ہم نے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت ایسی پائی ہے، ہم تو جانتے نہیں ہے کہ جھوٹ بولا کیسے جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ لوگوں سیدھی بات کرو، سچ بولو، اسی میں کامیابی ہے، سچ بولو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کہتا ہے اگر سچ بولو گے تو میں تمہارے سارے معاملات کو سیدھا کر دوں گا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولیں گے تو کامیاب نہیں ہوں گے، ہم کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہماری تجارت اور دکانداری نہیں چلے گی، دکانداری چلانے کے لیے تھوڑا بہت جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ قربان جائیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجر بن کے ہمیں بتا دیا کہ سچ بولنے سے کیسے تجارت کی جاتی ہے، سچ بول کے تجارت کر کے سکھائی اور بتایا یہ طریقہ ہے سچ بولنے کا اور تجارت کرنے کا، اسی میں کامیابی ہے، ایسا کرو گے تو کامیاب رہو گے، سکون ملے گا تمہیں۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے کہ ہم سارا کاروبار جھوٹ کی بنیاد پر کرتے ہیں، ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، آرام نہیں ہے، سارا دن مارے پھرتے ہیں لیکن ہمیں سکون نہیں ملتا ہے، آرام نہیں ملتا ہے، چین نہیں میسر آتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارا سارا کاروبار بنیاد اس کی جھوٹ پر ہے، ہمارے اندر سچ ہے ہی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولیں گے تو کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس معاشرے میں تجارت کامیاب بنانے کے لیے انسان کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا سچ کو لازم پکڑ لو، علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی إلی البر۔ فرمایا سچ کو لازم پکڑ لو، یہ سچ انسان کو نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور یہ نیکی انسان کو فرمایا جنت کے راستے پہ چلا دیتی ہے۔ اور جھوٹ سے بچ جاؤ، یہ جھوٹ انسان کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور یہ نافرمانی انسان کو جہنم میں گرا دیتی ہے۔ اس زبان پر قابو پائیں، بہت بڑا امتحان ہے ہمارا۔ جیسے جیسے ہمارے پاس اللہ کی نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں ویسے ویسے ہمارا امتحان بھی سخت ہوتا جا رہا ہے، ہمارے سوال بھی بڑھتے جاتے ہیں، ہمارے سوالوں میں اور سختی ہوتی جا رہی ہے۔ جب انسان کمرہ امتحان میں ہوتا ہے تو وہاں جواب دینے والے 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ بندہ ہوتا ہے جو صحیح سوال کے مطابق صحیح جواب دے دیتا ہے، وہ پرچہ کامیاب ہو جاتا ہے، پاس ہو جاتا ہے۔ دوسرا وہ ہوتا ہے جو سوال کے مطابق جواب نہیں دیتا، جواب غلط ہوتا ہے، وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا وہ ہوتا ہے جو نہ صحیح جواب دیتا ہے نہ غلط دیتا ہے، وہاں بیٹھ کے پھول بوٹے بناتا رہتا ہے، تو وہ بھی ناکام ہو جاتا ہے۔ جس نے صحیح جواب لکھا وہ کامیاب ہوا، جس نے غلط لکھا وہ ناکام ہوا، اور جس نے وہ وقت ضائع کر دیا، کسی کھاتے میں نہ لگایا وہ وقت، وہ بھی ناکام ہو جاتا ہے، وہ بھی کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ چلو یہ تو دنیا کی بات ہے، ہو سکتا ہے کسی نے غلط جواب لکھا ہو لیکن لمبا جواب لکھ دیا ہو، اور پیپر چیک کرنے والا شاید ماپ کر پمائش کر کے دیکھ لے کہ اس کا جواب بڑا لمبا ہے، چلو اس کو نمبر دے دے۔ لیکن ہمارا معاملہ جس رب کے ساتھ ہے وہ رب غافل نہیں، وہ رب تو غافل نہیں، وہ تو تیری ایک ایک بات کو جاننے والا ہے، وہ تو تیری ایک ایک حرکت کو جاننے والا ہے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، تم لوگوں سے چھپ سکتے ہو لیکن اللہ رب العزت والجلال سے نہیں چھپ سکتے ہو، اس لیے کہ وہ تمہارے ساتھ، وہ ہمارا رب ہم سے غافل نہیں ہے کہ ہم غلط جواب دے کے سمجھیں کہ بچ جائیں گے، نکل جائیں گے، جواب بڑا لمبا لکھ دیا ہم نے،
نہیں وہ ہمارا رب غافل نہیں ہے، وہ جانتا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما كنت منہ تحید. جب موت کی سختیاں اور تلخیاں تیرے پاس آئیں گی جن سے تو بھاگتا ہے، پھر تجھے یقین ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت والجلال کی ساری باتیں سچ. پھر سور پھونکا جائے گا، وہی تو وعدے کا دن ہے. اللہ رب العزت والجلال نے تجھ سے وعدہ کیا ہے. پھر تجھے ہانکنے والے آئیں گے، تجھے ہانک کر لے جائیں گے. پھر تیرے اوپر گواہیاں آئیں گی، فرشتے بھی گواہی دیں گے، تیرا نامہ مال بھی گواہی دے گا، تیرا وجود بھی گواہی دے گا، زمین بھی گواہی دے گی. چاروں طرف سے گواہیاں آئیں گی. پھر ان گواہیوں کے مطابق تیرا فیصلہ کیا جائے گا. تو کیا سمجھتا ہے کہ جس رب کے ساتھ تیرا معاملہ ہے وہ غافل ہے؟ وہ رب غافل نہیں ہے، وہ خوب جانتا ہے تو کیا کرتا ہے، کیا کماتا ہے، یہ سارا تیرے سامنے آ جائے گا. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ہم تو غور ہی نہیں کرتے، جو منہ میں آتا ہے بولتے جاتے ہیں، بکتے جاتے ہیں، کبھی پرواہ نہیں کی کہ ہمارا ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جب آخری وقت آیا تو کرا رہے تھے، موت کی سختی اور تلخی سے کرا رہے تھے. کسی نے یہ آیت پڑھ کے سنا دی، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تو بڑی مشکل سے اپنے آپ کے قابو پا لیا. کہا اگر یہ کرانا میرا، یہ بھی میرے نامہ مال میں لکھا گیا تو اس کا بھی وزن کیا جائے گا، اس کا بھی مجھ سے حساب لیا جائے گا، مجھ کو حساب دینا پڑے گا. ہم تو توجہ ہی نہیں کرتے، جو منہ میں آتا ہے بولتے جاتے ہیں، جگت بازی کرتے ہیں. کیسا معاشرہ ہے جس معاشرے میں ہم زندگی گزارتے ہیں. آج جو سب سے زیادہ جگت بازی کرنے والا، مذاق کرنے والا، لوگوں کا استہزاء اٹھانے والا، آج سب سے زیادہ اسی کے فالوور ہیں، سب سے زیادہ اسی کے پیچھے چلنے والے. تو یقین جانے ہمارا معاملہ بڑا سخت ہے. اللہ رب العالمین نے یہ زبان دی ہے جو ہمیں باقی جانوروں سے، جانداروں سے ممتاز کرنے والی ہے. جیسے اللہ نے ہمیں ممتاز کیا ویسے ہمارا حساب بھی سخت ہو گیا، ہمارا حساب بھی کڑا ہو گیا. تو جس طرف ایک طرف ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، ہمیں بولنے کے لیے زبان دی ہے جس سے ہم اپنے معافی ضمیر کا لوگوں کے سامنے اظہار کرتے ہیں. جو ہمارے دل میں ہوتا ہے وہ ہم لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، منتقل کر دیتے ہیں. وہاں ہم نے یہ بھی غور کرنا ہے کہ ہمارا حساب بھی اس کے ساتھ ساتھ بڑا مشکل ہو گیا ہے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم نے اللہ کے سامنے حساب بھی دینا ہے. اللہ رب العزت والجلال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ